News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد۔ آج منگل کا دن ہے اور 12 محرم الحرام 1442 ہجری 17 بھادو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی یکم تاریخ ہے۔ پاکستان فرانس بزنس کونسل کا اجلاس فیڈریشن ہاؤس کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافہ اور نئے شعبوں کی تلاش پر زور دیا گیا۔ پاکستان فرانس بزنس کونسل کے وائس چیئرمین چودھری ذیشان خالق نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی بہت زیادہ ضرورت اور گنجائش موجود ہے۔ اس کے باوجود تجارت بہت کم اور محدود شعبوں میں ہو رہی ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو تجویز دی کہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ بڑھانے کے ساتھ نان ٹریڈیشنل آئٹم، ہینڈی کرافٹ اور فوڈ آئٹم پر بھی توجہ دی جائے۔ چودھری ذیشان خالق نے مزید کہا کہ پاکستان فرانس کی جدید ایگریکلچرل اور مائننگ کے شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر کے زرعی پیداوار میں اضافہ اور مائننگ کے شعبے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ چودھری ذیشان خالق نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے۔ پاکستان سیاحت کے لیے بہت پرکشش ہے۔ حکومت ایسے اقدامات کرے کہ بیرون ممالک سے لوگ پاکستان آئیں، جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن اور خوشحال ہوگا۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں 15 اشیاء خوردونوش کی اثر نو کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میسم عباس کے علاوہ زراعت، لائیو اسٹاک مارکیٹ کمیٹی اور انڈسٹری محکموں کے افسران سمیت ہول سیلز اور ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تاجروں کی باہمی مشاورت سے چاول باسمتی نیا کی قیمت 135 روپے فی کلو، چاول پرانا کی قیمت 140 روپے فی کلو، دال چنا موٹی 115 روپے، دال چنا باریک 105 روپے، دال مسور موٹی 130 روپے فی کلو، دال ماش دھلی ہوئی 215 روپے، دال مونگ دھلی ہوئی 180 روپے فی کلو، چنے سفید باریک 90 روپے، چنے سفید لوکل 105 روپے، کالے چنے میڈیم کوالٹی 115 روپے فی کلو، بیسن 115 روپے فی کلو، چینی ایکس ملز فی کلو 2 روپے زائد پر فروخت ہوگی۔ تندوری آٹے کی قیمت 6 روپے، نان 10 روپے، بکرے کا گوشت 800 روپے فی کلو، گائے کا گوشت 400 روپے فی کلو، دودھ 70 روپے فی لیٹر، جبکہ دہی 80 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے تاجروں پر زور دیا کہ وہ مقرر کردہ قیمتوں پر فروخت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تاجروں کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچنے دے گی، تاہم صارفین کا استحصال بھی کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹوں کو ہدایت کی کہ وہ عام مارکیٹوں اور بازاروں میں مقرر کردہ قیمتوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور قانون شکنی کے مرتکب دکانداروں کے خلاف ضابطہ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سرگودا خوشاب سمیت دیگر اضلاع میں شدید بارشوں سے دریاؤں، ندی نالوں، سیم نالوں اور پہاڑی علاقوں میں سیلاب آ جانے سے رہائشی علاقے اور درجنوں دیہات پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ میاں والی اور سرگودا کے درمیان ریلوے لائن زیر آب آ گئی اور بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہوئی ہے، جبکہ وبائی امراض بھی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ کئی علاقوں میں مویشی پانی کی نظر ہو گئے اور گھروں کا قیمتی سامان بھی ضائع ہو گیا ہے، جبکہ کھیتوں میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہاں بھچراں، قائد آباد، جوہر آباد، اکھلی بولا، چک 5، بجار، مٹھا ٹوانا، بوتالا، ہڈالی، خوشاب، شاہپور، دھریما، جھال چکیاں، لڈے والا، بھیرا، ساہیوال سمیت درجنوں علاقوں میں پانی دریاؤں، نالوں اور سیم نالوں سے نکل کر باہر آ گیا۔ خوشاب اور سرگودا کی ضلعی انتظامیہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سیم نالوں اور نہروں کی بھل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی نے تباہی مچا رکھی ہے۔
ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تحریک انصاف نارتھ پنجاب چیئرمین ایس ڈی اے سرگودا چودھری ممتاز اختر کالو نے کہا ہے کہ گزشتہ 50 سالوں سے سرگودا کے مسائل حل نہیں ہوئے اور سابق حکمرانوں نے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آبادی میں بے پناہ اضافہ کی وجہ سے بھی مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چودھری ممتاز اختر کالو نے کہا کہ سرگودا شہر میں پینے کے صاف پانی، شہر کی تمام اہم سڑکوں کو کارپیٹ، گلی محلوں میں سڑکوں کی تعمیر، نئی سیوریج پائپ لائن بچھانے اور میٹھے پانی کے لیے واٹر سپلائی کی اشد ضرورت ہے۔ چودھری ممتاز اختر کالو نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت سرگودا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی کے ساتھ جائزہ اور منصوبہ بندی کر رہی ہے اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جلد سرگودا شہر کے لیے بہت بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے اور وزیر اعلیٰ کا جلد دورہ سرگودا متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سرگودا شہر کو درپیش مسائل کی حکومت کو نشاندہی کر دی ہے اور جلد بھی اقدامات نظر آئیں گے۔ تحریک انصاف سرگودا کے رہنما حاجی فاروق حسن اور رانا بیزاد فاروق نے کہا ہے کہ ہلال احمر ہسپتال عیدگاہ کے قیام سے غریب اور متوسط طبقہ کے مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس علاقہ میں معیاری ہسپتال کی ضرورت تھی۔ ہسپتال کی افتتاحی تقریب کے بعد این ایس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے حاجی فاروق حسن نے کہا کہ ہسپتال کی عمارت کی تعمیر اور طبی آلات کی خریداری کے لیے مخیر حضرات نے تعاون کیا ہے جو قابل تحسین ہے اور آئندہ بھی یہ تعاون جاری رہے گا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر معززین شہر ملک محمد اشرف، ملک خضر حیات، عبداللہ وڑائچ، ملک ابو بکر اوان، ارشد اوان، بلال وڑائچ اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ ایڈیٹر این ایس نیوز قمر رسول نظامی نے خبر دی ہے کہ ون ڈسٹرکٹ ون روڈ پروگرام سے تمام ڈرائیورز حضرات کو آگاہ کرنے کے لیے 1 ستمبر تا 15 ستمبر تک آگاہی مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹریفک مینجمنٹ پروجیکٹ 1 ستمبر سے شروع ہو کر 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ یہ بات ایس پی پیٹرولنگ سرگودا پولیس ریجن تنویر احمد ملک نے میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے بتائی۔ ایس پی تنویر احمد ملک نے مزید بتایا کہ ون ڈسٹرکٹ ون روڈ مہم کے دوران موبائل ایجوکیشن یونٹ سرگودا ریجن اور ہائی وے پیٹرول پولیس کے جملہ افسران اور ملازمین ڈرائیور حضرات اور شہریوں کو ٹریفک قوانین اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں گے اور اس سلسلہ میں نمایاں مقامات پر تشہیری بینرز اور بورڈ آویزاں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈرائیور حضرات کو وارننگ سلپیں بھی دی جائیں گی۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے تحت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ سرگودا ریجن کی طرح آج بھلوال پیٹرول پولیس اور ٹریفک پولیس نے بھی ون ڈسٹرکٹ ون روڈ بارے شہریوں اور ڈرائیور حضرات کو آگاہ کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا، جس کے دوران بھیرا ملکوار روڈ پر پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس چک سیدہ کے سب انسپکٹر ناصر علی شیرازی نے لیڈ چیکنگ کیمرہ ٹیم عباس شیرازی، مطیع الرحمان، محمد الیاس، ٹریفک پولیس کے سب انسپکٹر احمد یاد کے ہمراہ ون ڈسٹرکٹ ون روڈ مہم کا تشہیر کی اور ڈرائیوروں اور شہریوں کو آگاہ کیا۔ مسافر اڈوں پر موجود ڈرائیور حضرات کو سیفٹی تدابیر اور محتاط انداز میں گاڑی چلانے کے متعلق بریف کیا گیا۔ نیز رکشہ ڈرائیورز کو رکشے آہستہ چلانے کی تلقین کی گئی، جبکہ اس موقع پر گاڑیوں کو روک کر دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے نظریے پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے تیز رفتاری کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ دوسری جانب بھلوال میں پیٹرول پولیس پوسٹ چک 4 جنوبی، پیٹرول پولیس چک 27 شمالی، پیٹرول پولیس پوسٹ سکریسر اور ٹریفک پولیس نے بھی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر عوامی حلقوں کی جانب سے ون ڈسٹرکٹ ون روڈ کو سراہتے ہوئے ٹریفک قوانین پر عمل کرنے پر زور دیا گیا۔ معروف سماجی رہنما بلال میڈی کیئر کے مالک اور معروف لیڈی ڈاکٹر زرینہ خالق کے خاوند ملک عبدالخالق انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ مفتاح العلوم چوک سینٹر ٹاؤن میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈاکٹروں، سیاسی سماجی شخصیات، سرکاری افسران سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور مرحوم کی میت کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔